کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی. اور یہ بھی جان لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ بتلایا تھا کہ اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی چاہتے ہو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ایک اصول کے مطابق گزرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرض کیے ہوئے تمام احکامات کے اوپر عمل پیدا ہونے کے لیے ہم وقت ہمیں جہد تیار کرو. یہ وہ زندگی ہے جو چند سالہ زندگی ہے. اس زندگی کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنی زندگی کا پورا جائزہ جو ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا، ہم بھول جاتے ہیں. کبھی غلطی ہو گئی، کبھی معصیت ہو گئی، کبھی گناہ سرزد ہو گیا، لیکن وقت ایسا ہے کہ وقت ہمیں بھلا دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ تمام ریکارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہے. وہ کبھی نہ بھولتا ہے نہ ریکارڈ کے اندر غلطی کرتا ہے. وہ ہمارے سامنے سب کچھ لے آئے گا جو ہم اللہ کے سامنے کرتے، اللہ کے ساتھ ہم کرتے رہیں گے. اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام نفس کی تمام خواہشات کو ختم کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کو بٹھا دے کہ واقعی اللہ تو عظیم ہے. ہم انتہائی جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ایک سالم جسم دیا، بغیر کسی عیب کی ہماری صحت اور تندرستی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. یقیناً یہ بہت بڑا احسان ہے اور اس کا ہم کبھی بھی بدلہ چکا نہیں سکتے. حضرات، یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہے. ہم اپنے جسم کے بھی مالک نہیں ہیں. ہمارے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور امانت کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے جیسے امانت دینے والے نے آپ کو نصیحت کی ہے. دنیاوی معاملہ کے اندر دیکھ لیجیے یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر کسی پاس امانت رکھوائے تو اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ جن اصولوں پہ اوپر، جن شرائط کے اوپر میں نے تجھے امانت رکھی ہے ان کے اوپر عمل پیرا ہو. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، وہ بے شک تھوڑا سا بھی ملتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا فرماتا ہے. اور مال کی محبت دل سے نکالنا ضروری ہے. جائز طریقے سے کمایا ہوا مال، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہم وقت تیار رہنا چاہیے. اور خاص کر اس مہینے کے اندر جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کے اندر رہتے ہو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، اس میں تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو. اور یہ جان لیجئے کہ ہم جیسے دیکھتے ہیں، بچپن میں ہم سنتے آئے تھے، ہمارے ماں باپ ہم سے کہتے تھے بیٹا کچھ بچا لو، آخرت میں کام بڑے ہو کے کام آئیں گے. یہی سنتے تھے نا، کوئی پیسے بچا لو، تھوڑے سے فضول خرچی ختم کر دو، یہ تمہارے آنے والے وقت کے اندر تمہارے کام آئیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، پیسے خرچ کر لو، تمہاری آخرت میں کام آئے گا. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. دنیا کے اندر کہہ رہے ہیں بچا لو کام آئے گا، اللہ کہتے ہیں خرچ کرو کام آئے گا. اگر اس کے اوپر ہمارا ایمان ٹک جائے کہ یہ بات واقعی درست ہے، ہماری بھلائی کے لیے ہے، اور قیامت کے اندر ہمارے کام آنے والی چیز ہم نے محفوظ کرنا ہے، تو یقیناً انسان کا طرز عمل مختلف ہو جاتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے اپنے آگے کوئی راہ بھیج دے. اور یہی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور بتایا بھی دنیا کے اندر دو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، سب سے عزیز ترین کیا ہے؟
تمہارا مال ہے، تمہاری اولاد ہے، اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے، دولت دی ہے، کون سی دولت؟ حلال سے کمائی ہوئی دولت، حرام کی بات نہیں ہو رہی. مسلمان جب حلال کماتا ہے، اور فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے اولاد ہے، یہ تمہاری مال ہے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. فتنہ عربی کے اندر آزمائش کو کہتے ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، یقینا اللہ تعالیٰ اس کے پاس اس کے بدلے کے اندر بہت بڑا اجر ہے. پھر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اللہ کی باتیں مان لو، اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو، اور اس کے بعد یہی تمہارے لیے بہتر ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو، اور اگر جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور جس شخص نے اپنے نفس کو روک لیا برائیوں سے، اولئک هم المفلحون، یقیناً وہی لوگ ایسے ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. پھر ارشاد فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو اگر تم قرض دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس قرض کو بڑھا کے تمہیں دے گا. یضاعف لکم، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں معاف بھی کر دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ تعالیٰ بڑی حلم والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا بردبار ہے اللہ تعالیٰ. اور تم اس کے اوپر جب عمل کرو گے تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے. وہ یاد رکھو. پھر فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ غیب کے اندر ہے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. حضرات اس کے اندر ہمارے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو قرضہ دو. اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کو قرضہ دینا کیا ہے؟ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، اگر وہ فرض پڑتا ہے اس کا بدلہ 700 گنا سے بڑھا کر دیا جاتا ہے. اگر نوافل کرتا ہے اس کو فرض کے برابر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرواتے ہیں. اس طریقے سے اللہ کے راستے میں اس مہینے کے اندر خرچ کرنے کا جو بتلایا گیا کہ اتنا خرچ کرو تم، اور جتنا خرچ کرو گے یہ تمہارے کام آئے گا، اور اس کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے اللہ اس مقابلے میں تمہیں کیا دے گا. یاد رکھو خرچ کرنے کی ضمن کے اندر، یاد رکھو جتنے تمہارے، میں پہلے بھی عرض کر چکا آپ کے سامنے، سب سے بہترین مصرف وہ ہے کہ کسی غریب کو، کسی بھولے کی زندگی کوئی خواہشات آپ پوری کر دو. جن چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے مشکل ہیں وہ چیزیں مہیا کر دو. کھانے کا معاملہ ہے اس کو دے دو، پہننے کا معاملہ ہے اس کو دے دو، اور کوئی زندگی کا اس کا مسئلہ ہے اس کو حل کرو. اور یہ حل کیوں کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جب کسی مسلمان کی خرچ کی، اس کے اوپر اپنا مال خرچ کیا تو یہ مال تمہارا محفوظ ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم اس کو عطا کر دے گا. اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور بات بڑی پیاری کہی، کہتے ہیں کہ جس کو تم کہتے ہو کہ یہ میرا ہے، مال میرا ہے، جان میری ہے، جائیداد میری ہے، قوت میری ہے، طاقت میری ہے، اولاد میری ہے، کہتے ہیں نا سب چیزیں میری ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اولاد اتنی ہوشیار ہے، بڑا کما کے لاتی ہے، دیکھو میرے گھر کے اندر کتنے اچھے آسائش اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں. یہ بھی تمام چیزیں ہم بیان کرتے ہیں صبح شام. یہ تمام جو ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں. فرماتا اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک ڈیل کر لی ہے، ایک سودا کر لیا ہے. وہ کیا سودا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری چیزیں خرید لی ہیں، اور مومنین سے ایک سودا کر کے ان سے معاملہ طے کر کے لے لیا ہے. وہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے گا؟ تم اللہ کے، تمہاری جانوں کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. جب جان خرید تو مال تمہارا کہاں سے بچا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی. اور اس کے بدلے میں کیا ہے؟ بین لہم الجنہ، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. وہ جنت وہ ہے جس کے اندر نہریں بہتی ہوں گے، جس کے اندر دنیا کی ہر خاصائش کے تم تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نعمتیں عطا کرے گا جس کا تصور تم نہیں کر سکتے. یہ تمام کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ان ماننے والوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں. اور یقیناً یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر بندہ جتنا بھی کما لے دنیا میں رہ جاتا ہے. دنیا جب انسان فوت ہو جائے دنیا سے
تو اس دنیا کے جاتے ساتھ اس کے تمام اعمال کا دار و مدار ختم ہو جاتا ہے. جس مال کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، جس مال کے بارے میں صبح شام تم فکر مند رہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، وہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. دنیا سے تم کیا لے کے جاؤ گے؟ اگر مقدر اچھا ہے کفن پہنا دیا جائے گا، اور مقدر اچھا ہے دفنا دیے جاؤ گے. چند ساتھی، چند دوست تمہارے لیے جنازہ تمہارا پڑھنے آ جائیں گے، تمہاری دعا کریں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن وہ کون سی چیز ہے جو اپنے سے تم ساتھ لے کے جاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا سے جانے کے بعد تمام راستے بند ہو جاتے ہیں سوائے صدقہ جاریہ کے. وہ صدقہ جاریہ میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ایسی اولاد جن کی تم نے تربیت کی، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ بن گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ان کے درست ہو گئے. جب تم فوت ہوئے تمہارے جانے کے بعد وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، اور اگر دعائیں نماز ہی پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، حج کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں عطا فرماتا چلا جائے گا. اور یہ اتنا خزانہ وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. اسی کہا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، ایسی تربیت کرو کہ جب تم مر جاؤ تمہاری دعا مانگے تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں. یہ وہ چیز ہے، بنیادی چیز. پھر دوسری یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے جاؤ، نیکی کے فلاح کے کاموں کے اندر اپنا پیسہ لگا دو. کہیں راستہ ٹوٹا ہے راستہ بنوا دو، کہیں درخت لگوا دو، کہیں پانی کے کنویں لگوا دو، کہیں مسجد بنوا دو، کوئی مدرسے بنوا دو، یتیموں کی خدمت شروع کر دو، بیواؤں کی خدمت شروع کر دو. اور خاص طور پہ ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اندر دین پڑھایا جاتا ہے، ان کی خدمت کرو، ان کے معاملہ سب سیدھا صحیح کرو. اور جب تک یہ معاملہ دیے سے دیا چلتا جائے گا تو ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کتنا ہمیں عطا کرے گا. آپ نے اپنی اولاد پہ خرچ کیا، اولاد نیک بن گئی، وہ جو کام کرے گی اس کے بدلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا کے چڑھا کے عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہم نے کیا کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بچے، آدم کے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے تیرے ساتھ بھلائی ہو تو لوگوں کے اوپر خرچ کر، اللہ تعالیٰ تجھ پہ خرچ کرے گا. اور یاد رکھو اگر یہ چیز ہم اپنے طرف بنا لیں کہ میری زندگی اس نہج پہ گزر جائے کہ میرا جو اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو میں لے ہی لوں گا، لیکن جو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، جو محتاج ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، جن کی استطاعت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنے ضروریات پوری کر سکے، ان کے لیے تم خرچ کرو گے، یہ اصل میں کام ہونے والی چیز ہے. جب بھی فرمایا دیکھو اللہ کے بندو، اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے ساتھ ساتھ تمہارے مال و بدال کے اندر دنیا کے اندر برکت عطا فرمائے گا. یاد رکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لوگوں کے لیے خرچ کیا، تو وہ بندہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، اس بندے کے اندر کبھی تنگ دستی نہیں آ سکتی، وہ بندہ کبھی لوگوں کی احتیاج پورا کرتے کرتے بھی تھک نہیں سکتا. اور دوسری بات ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا چلا جائے گا کہ یہ بندہ اللہ کے راستے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک چیز اور فرماتے ہیں، ہمارے سامنے قرآن کے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لوگوں سے پوچھا گیا جو جہنمی لوگ تھے، جو زیر عتاب تھے، سزاوار تھے، ان سے پوچھا گیا ما سلککم فی سقر، بتاؤ تمہیں اس برائی نے کیسے پکڑ لیا، تم اس جہنم کی آگ کے اندر کیسے پہنچ گئے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں، باقی سب تو ہے ہی ہے، لیکن کہنے لگے ایک بات یہ، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. یہ دو جرم بتائے گئے کہ ان کے جرم تھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. جب سچ بات ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے. اور دوسرا بتایا گیا کہ ہم لوگوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، یہ ہمارا جرم تھا جس کی وجہ سے ہم پکڑے گئے. تو بھائیو دنیا کے اندر یہ معاملہ حالات ایسے آپ کو بتائے کہ آج کل کے دور کے اندر دیکھیں آپ، مہنگائی کا دورہ ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں کیسے پورا کروں گھر. اس وقت اللہ تعالیٰ جن کے اوپر فضل کیا ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بس بڑے طریقے سے کی ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. اور آپ کا صاحب کا اگر نقشہ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کے طرف سے دیکھیں، اللہ کے رسول کا حال اپنا ذاتی دیکھ لیں، کیا تھا ان کے پاس. ایک ٹائم کا کھانا ہے تو شام کا نہیں ہے، شام کا ہے تو صبح کا نہیں. فاطمہ بڑے دل جمی سے کہتی ہیں، یار اے میرے ابا جی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، 3 دن ہمارا چولہا نہیں جلا، کیا کریں. لیکن کیا ہے، کوئی اگر کسی سے ہدیتاً آ گئی کوئی چیز
ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا ایک شانہ دیا، جس کو دستی بولتے ہیں، دستی دے کے گئی کہ اللہ کے رسول آپ میری طرف سے ہدیتاً قبول فرمائیے۔ اسی وقت ایک بندہ سوالی آ گیا سوال کرنے کے لیے کہ میں بھوکا ہوں، اٹھا کے اس کو دے دی، اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ تصور دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ کس طریقے سے لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بڑی نعمت اور بہادری سمجھا کرتے کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو کرنا ہے، اور اس کے لیے ہر بندہ آگے سے آگے نکلا کرتا تھا۔ اسی سلسلے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، حدیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر عام لوگوں سے تعاون کی اپیل کی کہ اللہ کے راستے میں مال لگاؤ، دیکھو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو سب نے بڑھ چڑھ کے دیا۔ لیکن ایک روشن مثال ہمارے سامنے آتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ میں بات ہوتی ہے، پانی نہیں ہے اور کنواں ہے، کنویں کا مالک یہودی ہے، وہ یہودی بڑے مہنگے داموں پانی بیچتا ہے، مسلمان بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے یہودی، اگر تو چاہے تو میں تجھ سے تیرا یہ کنواں خرید سکتا، کہ نہیں دینا، میرا کاروبار ہے، میں اس کو نہیں دے سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے بڑھاتے چلے گئے۔ اس وقت وہ آیا کہ جس کا تصور سے بھی بڑھ کے اس کو یہودی کو آفر کی کہ اتنے پیسے لے لو۔ یہودی کہتا نہیں۔ پھر کیا کہا، اچھا چلو یوں کر لو، کنویں کے 2 حصے کر لو، جتنے پیسے میں نے تجھے بتلائے ہیں جو تمہاری تصور سے بھی زیادہ ہیں، یہ پیسے تو مجھ سے لے لو، آدھا وقت مجھے دے دو، ایک دن کنواں تمہارا ایک دن کنواں میرا، چلو ایسا کر لو۔ یہودی مان گیا اس بات کو، سیانا تھا، بڑے تو بڑا فائدے والی بات ہے بھائی ایک دن کے۔ لیکن پھر مسلمانوں نے کیا کیا کہ جس دن وہ وقف کرنے والا دن ہوتا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو دن مقرر کیے تھے، ایک دن تمہارا ایک میرا، اس دن لوگ پانی بھر لیتے، اور یہودی کے پاس بچہ نہیں، اگلے دن کے لیے کوئی آتا نہیں خریدنے کے لیے۔ اور یہ کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بعد میں یہودی نے دے دیا، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم فرزند نے یہ کنواں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد کی توسیع کے لیے معاملہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی، آؤ مسجد نبی کی توسیع کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے۔ حضرت عثمان کہنے لگے جتنا مال لگتا ہے میں دینے کو تیار ہوں، اب توسیع کی زمین خریدی گئی، اور وہ معاملہ دینے کے بعد بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک موقع کے اوپر مدینہ کے لوگوں نے آواز سنی کہ زمین دھمک رہی ہے، زمین کے اندر گڑگڑاہٹ نظر آ رہی ہے، لوگ سمجھ لگے پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت عثمان کا مال و اسباب سے لدا ہوا قافلہ جو شام سے آیا تھا مدینہ پہنچنے کو ہے۔ اب 200-300 اونٹ جب چلیں گے ایک لائن سے تو یقیناً زمین کے ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو اللہ کے راستے میں لگائے۔ اس وقت مسلمانوں کو جنگ کا سامنا ہے، مال کی ضرورت ہے، کون بندہ اللہ کے رسول کے ساتھ تعاون کرے گا، اللہ کو قرض دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرا قافلہ آیا چاہتا ہے، میں سب خمر آپ کے پھر قربان کرتا ہوں، آپ سب لے لیجیے مجھ سے، دے دیا انہوں۔ یہ طریقہ تھا۔ اور دوسری بات اس میں بڑھ کے دیکھیے، یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس مال ہوگا تو اللہ عطا کرے گا۔ اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ کے دل کے اندر تمنا ہے کہ اللہ کے محبوب آپ بن جائیں، آپ اگر چھوٹی سی چیز اگر اللہ کے راستے میں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دے گا۔ اللہ کے سامنے یہ مالیت کی اور کمیت کی اور تعداد کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں دیں گے، نیت آپ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرے گا۔ ایک موقع کے اوپر عظیم سا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہوا ہے۔ ایک سوالی آیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ بڑا محتاج ہوں، بڑا فقیر ہوں، مجھ پہ قرض ہے، میں پریشان ہوں، میری مدد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مدد کرتے ہیں، خود کچھ نہیں ہوتا تھا، مجھے جتنا آیا اس کو خط کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میرے گھر کے اندر بھی فالتو چیز گھر میں رات کو نہ رہے، میں سب اللہ کے راستے میں دے دیں۔ کہا یوں کر، تو جا فلاں جگہ پہ ایک بندہ ہے، اس کا نام فلاں فلاں ہے، اس کو جا کے میرا پیغام دینا، کہنا کہ محمد نے بھیجا ہے تمہیں، اپنی حاجات ان کو بیان کرنا۔ یہ بندہ پہنچتا ہے وہاں پہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھاتا ہے تو دیکھا اندر سے لگتا ہے کوئی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بیوی کے ساتھ کوئی بندہ جھگڑ رہا ہے۔ دیکھا تو پتا چلا کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس لیے جھگڑ رہا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ اللہ کی بندی تو نے رات کو چراغ جلتا چھوڑ دیا اور ساری رات تیل جلتا رہا، یہ نقصان ہو گیا، ایسا تو نے کیوں کیا؟ اسراف ہے، یہ تبذیر ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تم نے وہاں پہ تیل خرچ کروا دیا۔
بیوی کہنے عذر کہنے لگی غلطی ہو گئی فلاں ہوا فلاں ہوا. تو یہ بندہ بڑا حیران ہوا, بولے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تو اس شخص کے پاس ہے, لیکن اس کا حال کیا ہے کہ ایک بیوی سے اپنے دیے کے چراغ کے لیے تیل کے لیے جھگڑ رہا ہے, تو مجھے یہ کیا دے گا. بہرحال اللہ کے رسول کا حکم ہے, دروازہ ناک کیا, اللہ کے رسول کے صحابی باہر نکلے. حضرت عثمان کہنے لگے جی فرمائیے کیا ہوا. کہنے لگے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے, مجھے مدد کی ضرورت ہے. بندہ اندر سے مایوس ہے کہ بندہ دے گا کچھ بھی نہیں. اب اس کا حال یہ کہ چراغ کے لیے اتنا لڑ رہا ہے تو مجھے کیا دے گا. حضرت عثمان گھر کے اندر جاتے ہیں, واپس آ کے سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی ایک چھوٹی سی تھیلی لا کے اس کے حال والے کر دیتے. اب وہ بندہ دیکھتا ہے, حیران رہتا ہے, یار یہ بندہ جو بیوی کے ساتھ چراغ کے لیے لڑ رہا تھا مجھے اتنا دے دیا کہ میری نسلوں کے لیے کافی ہے, یہ کیا معاملہ ہے. پوچھا آپ نے میرے ساتھ مدد تو کر دی, لیکن مجھے بتائیے کہ ماجرا مجھے سمجھ نہیں آیا, یہ وجہ کیا ہے. کہنے لگے وہ چراغ جو جل رہا تھا وہ میرا ذاتی تھا, پیسہ میرا ذاتی تھا, لیکن اسراف تھا میرے اوپر لگ رہا تھا, اور جو میرے اوپر لگ گیا دنیا کے اندر اس کا حساب ختم ہو گیا. میں اس سے پیسہ دیا لگایا, مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آسائش مہریم کر دی, بس ختم ہو گیا معاملہ. لیکن جو میں تجھے دے رہا ہوں یہ قیامت والے دن میرے لیے ایسٹ بن گئے, میرے نام اعمال کے اندر کریڈٹ بن گیا. اور یہ کریڈٹ چھوٹا نہیں بنا. اگر تو سمجھتا ہے کہ مجھے 1000 اشرفیاں دی ہیں میں نے تجھے, اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں میں تبدیل کر کے مجھے دے گا, اس لیے میں اس میں کہتا نہیں دیتا ہوں. اور یہی بات ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تقاضا کیا کہ ہمیں راستے اپنے جنگ کے لیے جگہ چاہیے, جہاد کے لیے مال چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں, اللہ کے رسول مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ کے اشرفیوں کی کوٹلی نکال کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر ڈال دیتے ہیں. اللہ کے رسول کا چہرہ کھل جاتا ہے, وہ اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے نیچے کرتے ہیں, کھیلنے کے انداز کے اندر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں, اور کہتے ہیں عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی تو نہ کرے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دی. بھائیو دیکھو ان کو اصل میں کیا تھا, ایمان تو ان کے اندر یہ تھا کہ میں اللہ کے راستے میں لگا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دے گا اس کے معاملے, اللہ مجھے پیچھے نہیں چھوڑے. اور اس کے اندر پھر مراتب جو طے کیے ہیں آپ دیکھ لیجیے, وہ بھی اللہ کے رسول جو مراتب طے کیے صحابہ کے اندر آپ کو اندازہ ہے وہ کس طریقے سے کیے. سب سے افضل البشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے سب سے پہلے ساتھی وہی, ہر معاملے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. اور یوں سمجھیے جیسے سایہ ہوتا ہے, سایہ کی طرح اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ ابو بکر صدیق رہے تھے. بھی ہم عمر تقریباً 2-3 سال کے زندگی ان کا عمر کے اندر فرق تھا, لیکن جس وقت ان کو اپنا ہادی اور مرشد مان لیا سب کچھ ان کے حوالے کر رہے ہیں. کوئی موقع ہوتا ہے اللہ کے رسول کو ضرورت پڑتی ہے, سب سے پہلے عمر سے کہتے ہیں, ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر چلو میرے ساتھ, ہجرت کا معاملہ ہو ابو بکر تیاری کر لو, ہم نے فلان دن پہ نکلنا ہے, تم میرے ساتھی بنو. اس حد تک محبت ہے, تو وہ شفقت ہے, اتنی محبت اللہ کے رسول کو حضرت ابو بکر صدیق سے ہے شاید اور کسی سے نہ. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقاضا کرتے ہیں کہ مجھے چاہیے مال, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال چاہیے, لوگ تمام بڑھ چڑھ کے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور آپ کو معلوم ہے ایک شرعی مسئلہ ہے, حسد کرنا جائز نہیں ہے, لیکن دینی معاملات کے اندر نیکی کے کاموں کے اندر حسد کرنا جائز ہے. میرا بھائی ہے وہ تھوڑا اللہ کے راستے میں لگاتا ہے, میں حسد کروں میں اس سے زیادہ بڑھ کے لگاؤں. میرا بھائی کم عبادت کرتا ہے, میں حسد کروں میں اس سے زیادہ کر کے لاؤں. میرا بھائی جو جنت کی جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے, میں اس سے بڑھ کے محنت کروں, یہ حسد جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی یہ معاملہ تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ حسد کرتے تھے نیکی کے کاموں کے اندر. سوچنے لگے اللہ کے رسول نے آج تقاضا کیا ہے اور اتفاق سے میرے پاس مال بھی بہت ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ اس مرتبہ ابو بکر صدیق مجھ سے آگے کیسے بڑھتے ہیں. یہ تنافس ہے نا, مقابلہ ہے نا. یہ سوچنے لگے دل کے اندر, آج میں دیکھتا ہوں کہ جو ڈھیر اللہ کے رسول کے سامنے لگے گا میرا مال کتنا آگے بڑھے گا, اور سب لوگ کہیں گے واقعی عمر نے بہت دیا, اور میں کسی صورت میں ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دوں, ہمیشہ آگے نکلتے تھے وہ ہر نیکی کام کے اندر. مال جمع ہوتا رہا, لوگ آ کے ڈالتے رہے, اللہ کے رسول دیکھتے رہے. حضرت عمر لے کے آئے, پھر اللہ کے رسول نے باتیں پوچھا, اے لوگوں بتاؤ کیا کیا لائے ہو. عمر کی باری آئی, عمر تو کیا لایا ہے. اب عمر کے اللہ کے رسول پوچھیں اور عمر فدا نہ ہو. عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر جو کچھ مال و اسباب تھا میں نے آدھا تجھے اللہ کے حضور آپ کے حضور میں پیش کر دیا, اور آدھا گھر والوں کو چھوڑ کے آیا ہوں, کچھ بھی نہیں چھوڑا, آدھا مال لے کے آؤں. دیکھیے ڈھیر لگا. اللہ کے رسول بہت خوش ہوتے ہیں
کہ عمر واقعی تو نے بہت کام کیا ہے، بہت تم نے مال دیا ہے، اللہ تیرا قبول فرمائے۔ پھر نام اس کا آتا ہے جس کا نام نامی صدی دوست غار یار ہے، جو اس کا ذکر آتا ہے۔ ابو بکر بتاؤ تم کیا لائے ہو؟ اب بات سنیے، غور کیجئے، ایمان یہ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے گھر کے اندر ایک دن کا بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ آپ کے حکم نے پیش کر دیا، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، اپنے گھر کے اندر اللہ اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں اور سب کچھ آپ سے پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے نعرہ لگایا، تکبیر کا نعرہ لگا کے کہتے ہیں ابو بکر تیرا مقابلہ دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کے اندر ایسا بندہ پیدا نہیں ہو جو تیرا مقابلہ کر سکے نیکی کاموں کے اندر، تو سب سے آگے بڑھ گیا۔ اور یہی ہمیشہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کہا کرتے تھے، ابو بکر تو نے اللہ کے رسول کے ساتھ میت کی ہے، اللہ کے ساتھ دوستی کا ادا کیا ہے، تو اللہ کے رسول کا دوست ہے، اپنی جان قربان کی ہے، ایک جیسے عمر کے بغیر تم نے حضرت محمد علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہے، میں ایک تجھ سے التماس کرتا ہوں، ایک التجا کرتا ہوں، میری ایک التجا مان لے۔ کہنے لگا بولو کیا کہتا ہے؟ محبت ہے آپس میں۔ کہنے لگے ابو بکر جو وہ رات جو تم نے گزاری تھی غار ثور کے اندر، جس غار کے اندر اللہ کے رسول کو ایک زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا، اور اللہ کے رسول کا سر مبارک تیری گود میں تھا، اللہ کے رسول تکلیف میں تھے اور تو ہلنا نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری تحقیق، ہاں سانپ نے کاٹا تھا، ابو بکر صدیق کو پیٹ کے اوپر کاٹ لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر سر رکھ کے تشریف فرما تھے، سو رہے تھے، تو عمر کہنے لگے ابو بکر اس رات کا مجھے اجر دے دے، وہ اجر جتنا تو اللہ دیا مجھے ہبہ کر دے وہ تمام۔ اور اس کے بارے میں پتہ لگی فرمایا تھا ابو بکر نے وہ کام کیا کہ تکلیف سے ان کے آنسو نکل آئے، ہیلے نہیں کہ میرے محبوب کی آنکھ نہ کھل جائے۔ عمر کہنے لگے ابو بکر اس کا اجر مجھے اگر دے دے۔ آپ اندازہ لگائیے حسرت کون کرتا ہے؟ عمر کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ ابو بکر صدیق سے کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی عظمت کے کیا کہنا، لیکن سب کچھ مال لگانے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ یاد رکھو یہ وہ طرز عمل تھا جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا۔ مال کی محبت ان کے دلوں سے نکل گئی، مال کی محبت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ اور یہی چیزیں ہمیں دیکھتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں پہ ایک اور نقشہ قائم ہوتا ہے جو تاریخ میں کبھی ایسا نقشہ کوئی سن بھی نہیں سکتا۔ ایسی بات، مہاجرین آتے ہیں، لٹے پٹے ہیں، گھر چھوڑ کے آئے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اگر خود مسلمان ہو گئے، بیوی نہیں ہوئی تو چھوڑ کے آ گئے، بچے نہیں آ سکے وہیں چھوڑ کے آ گئے، بے سر و سامان۔ مدینہ میں پہنچتے ہیں، انصار سے کہا جاتا ہے یہ تمہارے بھائی ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جو مصیبت میں ڈلی ہے صرف اللہ کے رسول کے لیے ڈالا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو، یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بنانے کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں، تمہارے ذمہ ہے کہ تم اس کی مدد کرو۔ اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھائی چارہ قائم کیا تھا اس کے اندر نمونہ پیش کیا۔ حال آپ دیکھ لیے، ایک بندہ آتا ہے، بھائی تو آ جا میرے گھر کے اندر، میرے گھر میں جگہ ہے، میں تجھے اپنے گھر میں جگہ دیتا ہوں، بڑا گھر ہے، بولے آدھا گھر تجھے دیتا ہوں، آدھا رکھ لیتا ہوں، جو مال و اسباب ہے آدھا میں لیتا ہوں، آدھا تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس حد تک آیا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے بھائی میری 2 بیویاں ہیں، اگر تجھے پاس تیری بیوی نہیں ہے میں ایک بیوی کو طلاق دے تو اس سے شادی کر لے، میں اس کے لیے راضی ہوں۔ یہ اصل عظمت کی بات ہے، یہ سمجھ آنے والی باتیں نہیں۔ یہ وہ کام ہے جو اللہ کے رسول کر گئے تھے، یہ وہ نظام ہے جس کو برپا کرنے کے بعد دنیا کے اندر مان گئے لوگ کہ ایک ایسا شخص دنیا کے اندر آیا ہے جس نے چند سالوں کے اندر کایا پلٹ دی، تبدیلی کر دی، انقلاب لے کے آیا۔ اور یہ انقلاب خالی ظاہری انقلاب نہیں، دلوں کے اندر انقلاب لے آیا۔ ہر بندے کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے لیے مرنے کو تیار ہے، اپنا مال قربان کرنے کو تیار ہے، ہر چیز کی قربانی دینے کو وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ بھائی ہم بھی اسی چین کی کڑی ہیں۔ یہ یاد رکھو ہمارا کیا حال ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اپنے تصور فرق کو دیکھو کر لیں، اپنے برابر میں گھروں میں اپنی نگاہ ڈالو کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہم اللہ کے راستے میں کیا دیتے ہیں۔ بھائیو یہ رمضان کے عظیم دن ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ان عظیم بزرگوں کی، اللہ تعالیٰ کے ان عظیم لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہم بھی ان معاملوں کے اندر شریک ہو جائیں۔ اور یاد رکھو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ابھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہے، چھوٹا سا کسی کی ضرورت ہم نے پوری کر دی،
لیکن اس کا انجام کیا نکلے گا، اس کا اللہ تعالیٰ میں بدلہ کیا دے گا، اس کے اوپر ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ رمضان کے دن جانے والے دن ہیں، ان دنوں کے اندر قربانی کا جذبہ دل میں پیدا کیجئے اور اس کو عادت بنا لیجئے کہ ہمیشہ اللہ کے راستے کے اندر مال لگانے کے اندر کبھی بخل مت کیجیے۔ اور میں چلتے چلتے ایک اور بات بھی کہنا چلوں، ہمارے یہاں اصل میں ہم نے بگاڑ دیا نا، سارا سسٹم ہم تباہ کر کے رکھ دیا ہم لوگوں نے۔ اسلام کے نام کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہم خود بن گئے۔ اگر مسلمان 100% صحیح طریقے سے 2.5% زکوٰۃ نکالے، کتنا؟ 2.5%۔ 1 لاکھ روپیہ تو 2,500 روپے دے دو، 1 کروڑ روپیہ تو 2.5 لاکھ روپے دے دو، صرف 2.5% دے دو، ایمانداری سے دے دو، تمام مال کے اوپر جیسا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ویسے تم دے دو۔ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ مسلمان جو ہے وہ فقیر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ دینے کی ہمت تو پیدا کرو۔ اور کتنا گھٹتا ہے تمہارا؟ یاد رکھو جب تم اللہ کے راستے میں لگاتے ہو تمہارا مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید اضافہ کرتا ہے۔ حضرات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کے اس عظیم مہینے کے اندر اللہ کے راستے میں مال لگائیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اور ایسے لوگوں پہ خرچ کیجیے جو مانگنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، سفید پوش ہیں، نہیں مانگ سکتے اس چیز، لیکن وہ دیکھتے ضرور ہیں کہ میرا پڑوسی جو ہے اس گھر کے اندر روز مجھے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، کھانے مزے مزے کے پک رہے ہوتے ہیں، میرے گھر میں نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ تھیلے بھر بھر کے فروٹ کے لا رہا ہے، اور میرے بچے دیکھ کے اس کو ترس رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا تم سے ایسا کیوں کیا تم نے؟ یہ ہے وہ نظام جو اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر محمد علیہ السلام نے قائم کر کے بتایا، ایک ایسی سوشل سسٹم بنایا، ایسا سسٹم بنا کے دیا کہ دنیا حیران ہے۔ آج کل سیکنڈری امیر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے وہ اس کے مقابلے کے اندر۔ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، تمام قسم کی سہولتیں کی جاتی ہے، اور سب سے بات مورل سپورٹ اس کا کیا جاتا ہے۔ سیکنڈری امیر کیا ہے؟ مال دے دیں گے نا، صرف پیسہ دے دیں گے، تمہیں اور تو کچھ نہیں کریں گے، تمہارے زیادتی پھر ہو سکتا ہے تمہارا ازالہ بھی نہ کر سکے۔ لیکن وہ نظام جو اللہ کے رسول نے قائم کیا، اس نظام کے اندر ہر بندہ اتنا محفوظ ہے کہ بندہ سوچتا ہی نہیں کیا معاملہ۔ چھوٹی سی بڑھیا بھی ہے، کوئی بھی دیکھتی ہے، وہ بھی آپ کو محفوظ سمجھتی ہے۔ میں اس وقت اگر دنیا کے اندر ظلم نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا عادلانہ حکمران ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے، وہ سوتا نہیں ہے، جاگتا ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے جاگتا ہے۔ اور پھر کیا؟ جتنا خرچہ میرا ایک غریب عورت کا ہے، اس سے بڑھ کے ان کا نہیں ہے جو ہمارے امیر ہیں، ان کا خرچہ بھی اتنا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کتنے مربع لاکھوں مربع میل کے حاکم ہیں، کرتے کے اوپر 17 پیمن لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ بنا نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ جو سب سے ادنا بندہ ہے معاشرے کے اندر، میں اس سے بھی بڑھ کے آگے نہیں رہنا چاہتا۔ حضرات یہ تمام چیزیں ذکر کی جاتی ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو، اور ہم یہ یقین سمجھے کہ ہمارا دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔